بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے۔ دوران تقریر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اور ناظرین کرام، حقیقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی، یعنی یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس تم جاؤ اور اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا، اس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، اس کے پاس سیکھتا ہوں۔ وہ مجھے کہاں ملے گا؟ اللہ نے کہا، وہ تمہیں ملے گا مجمع البحرین پر، جہاں دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ آدمی ملے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع ابن نون کو لیا اور پہنچے وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مخصوص علم دیا تھا۔ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا، یعنی کوئی واقعہ پیش آ جائے، تو اس واقعے کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ بھی اللہ ان کو بتا دیتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ان کے پاس، تو بڑے ادب سے کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، ان سب کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت تو گزار سکوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، دیکھو، میرے ساتھ تم وقت گزارا نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ میں بہت سا کام ایسا کروں گا کہ جو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو تم پوچھو گے، تم برداشت نہیں کرو گے، مجھے تو کوئی بات پوچھو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، گھبرائے نہیں، میں کچھ پوچھوں گا نہیں آپ سے، آپ اپنا کام کیجئے، میں بس دیکھتا رہوں گا چپ چاپ۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، چلو۔ دونوں چلے، دریا میں کشتی جا رہی تھی، دونوں کشتی پر بیٹھے۔ کشتی پر جیسے ہی بیٹھے، حضرت خضر علیہ السلام نے ہتھوڑی نکالی اور تختی کا ایک تختہ توڑ کر نکالنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے، کشتی ڈوب جائے گی، سب مر جائیں گے، سب کو ڈوبنا ہے کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، مجھ سے سوال ضرور کرو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پر کہا، اچھا، معاف کیجئے، میں بھول گیا تھا، اب کچھ نہیں پوچھوں گا، اب آپ جو کرنا ہے وہ کر دیجئے، اور میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اور پھر سب آگے بڑھے، کشتی سے اترے، ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں میں 15 سال کا 16 سال کا ایک لڑکا تھا، اچھا خاصا ٹہل لڑکا تھا۔ اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کی گردن گھما دی، اور وہ لڑکا وہیں پر مر گیا۔ اور یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک معصوم بچے کو مار ڈالا آپ نے۔ اور اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، میرے ساتھ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، معاف کیجئے، آپ آخری موقع دے دیجئے، اور اگر میں کچھ پوچھوں گا تو آپ مجھے چھوڑ دیجئے گا، اور آپ اپنے رستے میں اپنے رستے۔ تو پھر یہ لوگ اگر پہنچے ایک گاؤں میں، ایک بستی میں گئے، دونوں بھوکے پیاسے تھے۔ جب بستی میں پہنچے تو وہ بستی جو تھی وہ کنجوسوں کی، بخیلیوں کی بستی تھی۔ یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ بستی والوں نے کہا، چلے جاؤ یہاں سے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ بستی والے ایک نمبر کے بخیل اور کنجوس تھے۔ دونوں کو ایک آدمی کھانا کھلانے کو تیار نہیں تھا۔ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے، تھکے ہارے گاؤں کے ایک مکان کی دیوار کے پاس جا بیٹھے۔ اچانک دیوار گرنے لگی۔ حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کو مخصوص طاقت دی تھی۔ دیوار گر رہی تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حالانکہ وہ اکیلے ایک آدمی کی بس کی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی تھی، انہوں نے کھڑے ہو کر دیوار ٹھیک کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، پہلے ہی غصے میں تھے، اور لوگوں نے کھانا اور پانی تک نہیں پوچھا تھا، مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ بڑے خیرخواہ بنتے ہیں، بڑے دریا دل بنتے ہیں، ان لوگوں نے پانی تک نہیں پوچھا اور آپ چلے، ان کی دیوار گر رہی تھی، آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب پہلے پیسہ تو لے لیتے، کچھ معاوضہ لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اب یہاں سے آپ اپنے رستے میں اپنے رستے، آپ نے کہا تھا تو میں بولوں گا نہیں، اور آپ ہر جگہ بول رہے ہیں، اور میں بتاتا ہوں کہ وہ تینوں کام میں نے کیوں کیے تھے۔ ہم لوگ جس کشتی میں جا رہے تھے وہ کشتی کچھ غریبوں کی کشتی تھی، کچھ غریب لوگ تھے، وہ بیچارے کشتی چلاتے
چلاتے تھے وہی ان کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ظالم بادشاہ جب کوئی کشتی دیکھتا تھا اور کشتی صحیح سلامت ہوتی تو کشتی کو لوٹ لیتا تھا، اور اگر کشتی دور سے ہی عیب دار نظر آتی تو وہ اسے چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے کشتی کا تختہ نکال دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کشتی کو لوٹ نہ لے۔ اور جو لڑکا تھا جس کو میں نے گردن پکڑ کر مار دیا تھا، اس لڑکے کے ماں باپ بہت نیک تھے، مومن تھے، ایمان والے تھے، اور وہ لڑکا آگے چل کر اپنے باپ کا نافرمان، اپنی ماں کا نافرمان، کافر ہونے والا تھا، تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ اس بچے کے بدلے اس کو ایک نیک بچہ دے گا جو ان کے آگے چل کر خدمت کرے گا، ایمان والا بنے گا۔ اور جو دیوار میں نے ٹھیک کی تھی وہ دراصل جس مکان کی دیوار تھی وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا۔ ان کا باپ جب مرنے لگا تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ساری جمع پونجی اپنے مکان کی ایک دیوار کے نیچے دفن کر دیا، اور وہ بچے بیچارے ابھی چھوٹے بچے تھے، یتیم بچے تھے۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ بستی جو تھی، گاؤں والے ایک نمبر کے لالچی اور کنجوس لوگ تھے، ہمیں ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھا، وہ دیوار کے نیچے کا سارا خزانہ لوٹ لیتے اور وہ بیچارے یتیم بچوں کا حق مارا جاتا۔ تو اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے باپ کا خزانہ انہیں پہنچا دے۔ اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بہت نیک تھا۔ نیک باپ کی اولاد پریشانی میں پڑے تو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ اگر باپ نیک ہو تو اولاد کی اللہ مدد کرتا ہے۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر آدمی نیک ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ نے بہت انعام ان پر اتارا اور ان کے اوپر آسمان سے کھانا اترتا تھا۔ ان کو بھوک لگتی تھی تو کھانا اترتا، من و سلوہ۔ پانی کی ضرورت پڑتی تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر مارا، زمین سے چشمہ بہنے لگا۔ ان کو دھوپ بہت تیز لگی، آسمان میں بادل کا سایہ آ گیا، لیکن جتنی اللہ نے ان کو سہولت اور آرام دیا تھا اتنی ہی وہ قوم نافرمان ہو گئی۔ جب فلسطین قریب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی بنی اسرائیل کے چلو ہم فلسطین میں چلیں، وہاں پر ایک ظالم لوگوں کی حکومت ہے، یعنی قوم اعمال کی حکومت ہے، ہم ان سے جہاد کریں اور ان سے لڑیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ارے وہ لوگ بہت پاورفل لوگ ہیں، ہم لوگ ان سے نہیں لڑ سکتے، ان سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، آپ جائیے، آپ کا رب جانے۔ اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، وہ دونوں جا کر وہاں لڑائی کرو، اور ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ حال تھا بنی اسرائیل کا۔ ایسے ہی نہیں ہم لوگ سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اے اللہ اس کے رستے پر نہیں چلانا جن کے اوپر تیرا غضب اترا ہو۔ اللہ نے ان کو جتنا نوازا تھا اس قوم نے اتنی ہی نافرمانی اور بطنی بدکرداری کی۔ سوچیے اللہ کی کتنی بڑی گستاخی ہے، رسول کی کتنی بڑی گستاخی ہے۔ کہہ رہے ہیں موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ دوسری طرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر کے موقع پر اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں اور صحابہ سے مشورہ کرتے اپنے انصاری صحابہ سے پوچھتے ہیں تم لوگ کیا کرو گے، تو انصاری صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کوئی موسیٰ کے ساتھی تو تھوڑی ہیں جو کہہ دیں کہ آپ جائیے، ہم لڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی اگر آپ سمندر میں اترنے کو کہیں گے تو آپ کے صحابہ سمندر میں بھی اترنے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سارے رسولوں میں سب سے بہترین صحابہ، سب سے بہترین ساتھی اگر کسی کو ملے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے۔ یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ جانیں اور آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو اللہ نے ان کو سزا کی دی، اور جو لوگ اب 40 سال تک فلسطین کو فتح نہیں کر سکے، اب 40 سال تک اس صحرا میں وہ لوگ گھومتے رہے، پریشان رہے، اور اسی 40 سال کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور بعد میں ان کے جانشین بنے حضرت یوشع ابن نون، اور ان کے دور میں فلسطین فتح ہوا، اور فلسطین پر بھی بنی اسرائیل کا قبضہ ہوا۔